اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. وقال اللہ عز وجل قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 97 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آیت نمبر 97 تک تفسیر ہو چکی ہے. اگر آپ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا ہے تو تھوڑا لکھ کر بھیجیے. آواز کلیئر ہے یا نہیں؟ احسن، اللہ جزاک خیر. دیکھیے آیت نمبر 98 سے آج کی تفسیر ہے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون، یہاں سے تفسیر ہے. جبکہ آیت نمبر 97 میں کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ حج کے بارے میں بتایا گیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آیت نمبر 97 میں حج کے بارے میں بتایا گیا ہے. آیت نمبر 97 کے اینڈنگ میں اومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ جو انکار کرے گا، یعنی کہ جو حج نہیں کرتا ہے اللہ نے اسے کفر کہا ہے. ایک جو پوائنٹ ہے جو پہلی کلاس میں گزر چکی ہے. ایک اور جو بات ہے، جو بھی مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین میں حج نہیں ہے، اسلام میں حج نہیں ہے، وہ مسلمان کافر ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین میں حج ہی نہیں تو وہ مسلمان کافر ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اسی طرح کہ یہود و نصارہ بھی کافر بن گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ دین میں حج ہی نہیں. کئی وجہ سے وہ کافر بن گئے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حج ہی نہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر، جو حج کا انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین. 97 میں حج کا ذکر ہے. پھر 98 میں اللہ نے کہا کہ قل یا اہل الکتاب، اے نبی تم کہہ دو. کسے؟ اہل کتاب سے. اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ، کتاب والے. کون کتاب والے ہیں؟ یہود و نصارہ. یہود کو اللہ نے تورات دی، انجیل کو اللہ نے، عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی. ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اللہ نے دونوں سے کہا کہ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. تکفرون کا مطلب انکار کرنا. لما، کیوں. تکفرون، انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانی کا. اس کی جو پہلی جو تفسیر ہے، اس سے پہلی آیت سے ملتے جلتے تفسیر امام سدی کرتے ہیں کہ حج، یہود و نصارہ حج کا انکار کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ لم تکفرون بآیات، تم کیوں حج کا انکار کرتے ہو، تم کیوں حج کا انکار کرتے ہو. یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری جو تفسیر ہے، جو اکثر مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہاں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کی آیت سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے حج ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا. تورات میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، انجیل میں بھی لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو. لم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا. بآیات اللہ کی ایک تفسیر حج ہے، دوسری جو تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات انجیل میں ذکر ہے، وہ یہود و نصارہ اس کا انکار کرتے تھے، اس کا انکار کرتے. اللہ نے فرمایا کہ لم تکفرون بآیات اللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یہود و نصارہ جو انکار کرتے ہیں ہمارے نبی کا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا ان کو دے گا. اس کا سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ واللہ شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یہود و نصارہ جو انکار کرتے ہیں حج کا، ہمارے نبی کا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ گواہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کا سزا اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن دے گا. پھر آیت نمبر 100 دیکھیے، آیت نمبر 99. اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو. کسے؟ یا اہل کتاب، اہل کتاب سے. اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ سے کہہ دو. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 99 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا، صحابہ کو دین سے روکتے تھے. صحابہ کو دین سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے. کیسی کوشش کرتے تھے دین سے روکنے کی؟ کبھی ہمارے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے،
تاکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائے تو کیا دین ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے, ہمارے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ دین خود بخود کیا ہے ختم ہو جائے. دوسری جو ان کی جو کوشش تھی وہ دین کو بدنام کرنا تھا. کوئی بتا سکتے کہ یہود و نصارہ کس طرح صحابہ کے اندر دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی مثال اس سے پہلے جو گزر چکا ہے, آیت گزر چکے کہ یہود و نصارہ یہود کس طرح پلاننگ کر کے دین کو بدنام کرتے تھے, اس کی کوئی مثال آیت میں اس سے پہلے گزر چکے, کسی کو یاد ہے؟ احسن دونوں بات سے عیسیٰ علیہ السلام کی, اور یہ جو بات ہے کون سا, وَإِذْ قَالَتِ کون سی آیت ہے؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. یہود کیا کرتے تھے؟ صبح میں اسلام قبول کرتے تھے, رات میں کفر کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر شک پیدا کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے نا, مسلمانوں کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ ہزار کوششیں کرتے تھے, بلکہ مسلمانوں کو دین سے روکتے تھے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا, دیکھیے کہ آیت 99 میں, قل اے نبی تم کہہ دو, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لم تصدون عن سبیل اللہ, لما کیوں, تصدون تم روکتے ہو. اللہ نے یہود و نصارہ سے فرمایا کہ تم کیوں روکتے ہو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. کن کو روکتے ہو؟ من آمن, جو ایمان لائے. مطلب صحابہ کو یہود و نصارہ دین سے روکتے تھے, ان کے اندر کیا ہے شک و شبہات ڈال کر کے ہے ان کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. یہ صحابہ کیا ہے, لیکن کیا ہے صحابہ نے مرتد نہیں ہوئے, لیکن یہود و نصارہ کی پلاننگ تھی کہ صحابہ کو دین سے دور کرے. سبیل اللہ سے مطلب اسلام ہے, من آمن جو ایمان لائے. یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو دین سے روکنے کی ہزار کوشش کرتے تھے. کیا کوشش کرتے تھے, کیسا کوشش کرتے تھے؟ تبغونہا عوجا, تبغونہا تلاش کرتے تھے دین میں عوجا. عوجا کا مطلب ٹیڑھا پن. عوجا کی ایک تفسیر ہمارے نبی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہمارے نبی کو ہلاک ہو جائے تو خود بخود دین بند ہو جائے. دوسری جو تفسیر ہے عوجا کی, دین کو بدنام کرنا, جیسا کہ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یہ کہ ہمارے نبی کو ختم کر کے, تھوڑا مائک تمام لوگ آف کر لیجیے. تبغونہا تلاش کرتے تھے, عوجا دین میں. عوجا کا مطلب جو مستقیم جو سیدھا راستہ ہے نا, اس کے اپوزٹ الٹا راستے کو کہتے ہیں. مطلب دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے یہود و نصارہ تاکہ لوگ کیا ہے دین سے رک جائے, تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کرے. دوسرے جو ان کی پلاننگ تھی وہ ہمارے نبی کو ہلاک کرنا تھا. یہ دونوں کیا ہے عوجا کی دو تفسیر. ایک کہ ہمارے نبی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے, دوسرا دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء, اللہ نے فرمایا کہ اس حال میں کہ تم خود گواہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ جب یہود و نصارہ دین سے روکتے تھے صحابہ کو, اور اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تم خود گواہ ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء کیا مطلب ہے؟ یہود و نصارہ خود گواہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. تورات انجیل میں لکھا ہے, لیکن وہ خود گواہ ہیں کہ تورات انجیل میں بات لکھا ہے کہ نبی کا جو محمد کا جو دین ہے وہ بالکل حق ہے. یہود و نصارہ جانتے تھے, اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء, تم خود گواہ ہیں کہ محمد کیا ہے, حق ہے, کتاب حق ہے, دین حق ہے, اس کے باوجود بھی تم لوگوں کو دین سے روکتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تم خود گواہ ہیں کہ یہ محمد کیا ہے, حق ہے, کیونکہ تورات میں لکھا ہے, انجیل میں لکھا ہے کہ محمد حق ہے, اس کا دین حق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں کو لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے کیوں تم لوگوں کو اسلام سے روکتے ہو, جبکہ تم خود جانتے ہو, تم خود گواہ ہو کہ کیا اسلام کیا ہے, حق ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے ہو. مطلب یہود و نصارہ کی جو پلاننگ ہے دین سے روکنے کی, وہ جو پلاننگ ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس پلاننگ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, بہت بہترین تفسیر ہے, تفسیر ابن عثیمین, بہت بہترین تفسیر. اس میں آپ کو ہر آیت کی تفسیر, اس سے جو فائدہ آپ کو ملتا ہے, آپ کو جو فائدہ ملتا ہے انہوں نے ذکر کیا. آپ کے لیے کیا فائدہ ہے اس آیت میں؟ آپ تو مسلمان ہیں, آپ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ہاں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے, عربی زبان میں تفسیر ابن عثیمین رحمہ اللہ, بہت بہترین تفسیر ہے. اس میں انہوں نے بات ذکر کی ہے, وہ یہ کہ یہاں یہود و نصارہ اسلام سے روکتے تھے. اگر کوئی مسلمان کسی شخص کو توحید سے روکتا ہے, وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح ہے. اگر کوئی مسلمان کوئی صحیح جماعت ہے اس سے روکتا ہے, تو وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح ہے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عبادت سے روکتا ہے, وہ یہود و نصارہ کی طرح ہے.
کیوں؟ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کیا ہے؟ دین سے روکتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آج بھی لوگوں کو توحید سے روکتا ہے، صحیح دین سے روکتا ہے، وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح ہے، وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کیا ہے؟ اس سے بچائے۔ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 میں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ آیت نمبر 100 کا، اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو، تم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو، تم یہود و نصارہ کی بات مت مانو۔ اگر تم یہود و نصارہ کی بات مانیں گے وہ تم کو کافر بنا دیں گے، وہ تم کو دین سے نکال کر کے ہے کفر میں داخل کر دیں گے۔ اصل آیت نمبر 100 کا بیک گراؤنڈ جو مشہور واقعہ ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ کہ ایک یہودی تھا جس کا نام شاس تھا۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھے، مدینے میں 2 قبیلے تھے۔ کون سے مشہور قبیلے کون سے تھے مدینے میں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 2 قبیلے مشہور تھے مدینے میں، ہمارے نبی آنے سے پہلے بھی تھے۔ نہیں، یہودیوں کا نہیں، اس سے پہلے، مطلب اوس، اس سے یہ جو قبیلہ ہے، احسن، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے۔ ہمارے نبی آنے سے پہلے یہ 2 قبیلے آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ان کی دشمنی بہت زیادہ تھی، اوس اور خزرج کی دشمنی بہت زیادہ تھی۔ جب ہمارے نبی آئے مدینے کو، ہمارے نبی نے دونوں میں دوستی بنا دی۔ اوس اور خزرج کیا ہے؟ بہت زیادہ دشمنی تھے۔ ہمارے نبی جب مدینے کا آئے تو دونوں میں دوستی کرا دی، دونوں کیا ہے؟ بہت آپس میں کیا ہے؟ بہت اچھے دوست ہو گئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ دونوں قبیلے والے، اوس اور خزرج دونوں قبیلے والے ایک مرتبہ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مطلب ایک زمانے میں دشمنی تھی لیکن بعد میں مل گئے تو آپس میں کیا ہے؟ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہاں سے ایک یہودی گیا، یہودی دیکھتا ہے کہ یہ اوس و خزرج ایک زمانے میں کیا ہے؟ بہت بڑے دشمن تھے، آج یہ دونوں اتنے کیسے مل کر ہیں خوشی خوشی؟ تو اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی، اس یہودی کے دل میں، جس کا نام شاس، شین الف سین، اس کے دل میں جلن پیدا ہوا۔ تو یہودی نے کیا کیا؟ یہ پلاننگ کیا کہ دونوں کے درمیان دشمنی پیدا کریں، 2 قبیلوں کے درمیان، کیونکہ وہ یہودی کو دیکھا نہیں گیا حسد کی وجہ سے، یہ دونوں قبیلے بہت بڑے دشمن تھے، نبی آنے کے بعد دونوں قبیلے مل گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس شاس، یہ جو یہودی تھا، اس نے یہ پلاننگ کی کہ دونوں قبیلے کو دوبارہ کیا ہے؟ ہم دشمنی کا جو بات ہے وہ یاد دلائیں، دوبارہ کیا ہے؟ ہم دونوں قبیلے کے درمیان دشمنی پیدا کریں۔ اس وجہ سے وہ یہودی کامیاب ہو گئے، پھر دوبارہ کیا ہے؟ دونوں قبیلے دشمن ہو گئے، دوبارہ کیا ہوئے؟ دونوں قبیلے کیا ہے؟ دشمن ہو گئے، دونوں قبیلے دشمن ہو گئے۔ تھوڑا مائک آف کر لیجئے، اللہ المستعان۔ دوبارہ کیا ہے؟ دونوں قبیلے کیا ہے؟ دشمن ہو گئے۔ جب دونوں قبیلے دشمن ہو گئے تو دونوں میں کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا بھی شروع ہوا، بلکہ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی دونوں قبیلوں کے درمیان۔ ابھی 40 دن باقی تھا، ہمارے نبی کو معلوم ہو گیا کہ اوس اور خزرج کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ دشمن ہو گئی، یہ دونوں قبیلہ کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ آپس میں دشمنی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے نبی کو جب معلوم ہوا تو ہمارے نبی اسی وقت آئے، آ کر دونوں کے درمیان فیصلہ کی، تو اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ نے آیت نازل کری۔ یہ دونوں کی یہود و اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے وہ مسلمان تھے، ہاں، پھر مسلمان ہو گئے تو دونوں میں کیا ہے؟ ایک یہودی نے کیا ہے؟ ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی ڈال دی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں کی پیروی مت کرو۔ ایک شاذ جو ایک یہودی نے اس کی بات مان کر کیا ہے؟ اوس اور خزرج جو مسلمان قبیلے تھے ان کے درمیان پھر دوبارہ کیا؟ وہ دونوں آپس میں دشمن بن گئے، کیوں؟ ایک یہودی کی بات مان کر۔ اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ تم یہودیوں کی پیروی مت کرو، تم یہودیوں کی بات کیا ہے؟ مت مانو۔ اگر تم یہودیوں کی بات مانیں گے تو نعوذ باللہ وہ تم کو کیا ہے؟ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیں گے۔ وہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ آیت نمبر 100 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون ہی؟ اوس اور خزرج دونوں مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے۔ ہمارے نبی آنے سے پہلے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن ہمارے نبی آنے کے بعد کیا ہے؟ دونوں آپس میں اچھی طرح مل گئے، دونوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں قبیلے والے بیٹھ کر کے آپس میں خوشی خوشی بات کر رہے تھے۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ ایک شاس یہودی کا نام، وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے بہت بڑے دشمن تھے، آپ یہ خوشی خوشی بات کریں، اس کے دل میں جلن پیدا ہوا۔ اس نے پلاننگ کی کہ دونوں قبیلوں کے درمیان کیا ہے؟ دوبارہ کیا ہے؟ دشمنی پیدا کرے، دوبارہ لڑائی جھگڑا پیدا کرے۔ اس پلاننگ میں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ دونوں قبیلے دوبارہ دشمنی ہونے کا ریزن کیا تھا؟ ایک یہودی کی وجہ سے۔ اس یہودی نے کیا ہے؟ دوبارہ کیا ہے؟ ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی ڈال دی۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ یا ایمان والو ان تطیعوا فریقا، اگر تم اطاعت کرو گے ایک جماعت کی، کس کی؟ من الذین اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے۔
اگر تم اطاعت کرو گے ایک جماعت کے جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دیا، مطلب یہود کی. اوت الکتاب مطلب اہل کتاب. اوت الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ اہل کتاب مطلب یہود. یہاں جو خاص یہود و نصارہ، یہاں خاص یہود ہے، کیونکہ واقعہ میں کہ خاص یہودی کا جو قصہ ہے. اوت الکتاب مطلب جن کو کتاب دیا گیا، وہ کون سا ہے؟ یہود. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک ایسی جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے، مطلب کون ہی؟ یہود کی. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم یہودی کی اطاعت کر لو گے تو کیا ہوگا؟ یردوکم، وہ تم کو لوٹائیں گے. کہاں؟ بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد کہاں سے لوٹائیں گے؟ کافرین، تم کو کافر بنا دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم یہودیوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہ دونوں قبیلے جو ہے نا، دشمنی ہونے کا ریزن کیا تھا؟ اس یہودی کی بات مان کر کے دونوں قبیلے دوبارہ دشمن ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ ان تطیعوا، اگر تم اس یہودی کی بات مان لو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہودی کی بات اگر تم مان لو گے تو یہودی کیا کریں گے؟ یردوکم، وہ تم کو لوٹائیں گے. کہاں؟ بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد. مطلب تم مسلمان تھے، اس یہودی کی بات سن کر کیا ہے، تم کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو کافر کی طرف لے کر آ سکتے. دوبارہ کیا ہے کہ یہودی کیا ہے، تم کو کافر بنا سکتی. اسی وجہ سے حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے، کئی حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، اے لوگوں تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کتنی ایسی باتیں ہیں جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یہ الگ ٹاپک ہے، مطلب یہود و نصارہ کی مخالفت کن چیزوں میں. اگر آپ کو ہونا تھا تو یوٹیوب میں بیان ہے یہود و نصارہ کی مخالفت ہم کیسے کریں. مطلب ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ کام یہودی کرتی تم اس سے بچو. اسی وجہ سے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی اطاعت نہ کرو، تم یہود و نصارہ کی بات مت مانو. وہ کون سی باتیں ہیں جن کو ہمارے نبی نے کہا ہے یہود و نصارہ کے اگینسٹ کرنے کا ہم کو حکم دیا؟ وہ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تم داڑھی چھوڑو، کیونکہ یہود و نصارہ داڑھی نہیں چھوڑتی. کئی مثالیں. تم چپل پہن کر نماز پڑھو، کیونکہ یہود و نصارہ چپل پہن کر نماز نہیں پڑھتے. ایسے کئی باتیں کیا ہے ہمارے نبی نے حدیث میں بیان کی، جو یوٹیوب میں کیا ہے، یہ لنک آپ کو ملے گا. یعنی کہ یہاں جو مومنوں کو خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی اطاعت نہ کرو. اگر تم یہود و نصارہ کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تمہارا ایمان لانے کے بعد وہ تم کو کیا ہے، کافر بنا دیں گے. آج کے زمانے میں یہودیوں کا یہی پلاننگ ہے کہ ایک مسلمان کو کافر بنانا ہے. ایک مسلمان کو کافر بنانا ہے، بس یہودیوں کی ہی پلاننگ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے گیمز ہمارے پاس ہیں، جیسے ایک گیم سے جو مشہور گیم ہے، نام بھول گیا اس گیم کا، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک گیم کھیلیں گے تو ایک بت کے سامنے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. اس گیم میں پب جی گیم ہے، بت کے سامنے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. شریعت میں یہ ہے کہ مذاق سے بھی بت کے سامنے جھکنا شرک ہے. بس اب یہ یہودیوں نے بنایا ہے تاکہ کیا ہے، مسلمانوں کو کافر بنا دے. بس مذاق سے بھی کیا ہے، اگر آپ گیم میں بھی یہودیوں کے سامنے بت کے سامنے جھکتے ہیں تو گویا کہ آپ نے شرک کی. مطلب یہودیوں کی جو پلاننگ ہے نا، کئی طریقے سے پلاننگ. بلکہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کی اسکولوں میں جماتے ہیں. یہود و نصارہ کے اسکولوں میں کل جا کر بچے بھی کیا ہے، نعوذ باللہ. یعنی کہ ہم خود کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے پڑھے، ہم جا کر کیا کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی کلاسز میں، اسکولوں میں جماتے ہیں. کئی ایسے مسلمان بچے ہیں واللہ عالم جو کیا ہے، جا کر کیا ہے، یہود و نصارہ کے اسکول میں جماتے ہیں تاکہ بچے اچھے پڑھیں. کہاں سے اچھے پڑھیں؟ جن کے بعد دین نہ ہو، ان کے بعد دنیا کا 1000 علم ہو، بیکار. یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی پوری ڈگری اگر آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے، گویا کہ آپ نے دنیا کا تھوڑا علم آپ نے حاصل کیا ہے. اصل علم تو آخرت کا علم. یعلمون ظاہرا من الحیات، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا پورا علم حاصل کر لو، لیکن اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، گویا کہ آپ نے تھوڑا علم حاصل کیا ہے بس. اسی وجہ سے کیا ہے، یہود و نصارہ، بلکہ بعض ہاسپٹل ایسے ہی جو خاص طور پر کیا ہے، آخری اسٹیج میں جو لوگ رہتے ہیں، نصارہ وغیرہ جو ہے نا، وہ کرسچنوں کا جو ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں مرتے وقت کیا ہے، پیشنٹ کو نعوذ باللہ عیسائی بنا دیتے ہیں. لوگ کیوں جاتے ہیں مسلمان؟ وہاں کم پیسہ کر کے جاتے ہیں. دیکھیے، کم پیسہ زیادہ پیسہ، یہ چند لمحوں کا مسئلہ ہے. یاد رکھیں، اگر اب مرتے وقت نعوذ باللہ کوئی عیسائی بن جاتا ہے تو پوری زندگی اسے جہنم میں. یاد رکھیں، پوری زندگی، اس کے بعد تو پورا جہنم میں. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا، اپنا جو ڈاکٹر جو ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں بھی دیکھیے کہ ہمارے جو دین سے ہم کیسے بچیں. کبھی کیا کرتا ہے کوئی اچھا پیشنٹ، بلکہ نئے طریقے جو علماء نے کہا ہے، ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے نکالنے کے لیے یہود و نصارہ کیسے پلاننگ کرتی ہیں. عورتوں کے ذریعے سے کیا ہے، آج کل کیا ہے، عورتوں کے ذریعے سے
کیا ہے علماء کو اور مسلمانوں کو کیا ہے دین سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہندو عورت کیا ہے کسی سے پیار کر لیتی ہے نعوذ باللہ. اسی طرح آج کے ہمارے پاس بہت زیادہ کیا ہے سب چلتا ہے نعوذ باللہ. یہی مطلب یہود و نصارے کی جو پلاننگ ہے اللہ نے ہم کو اسی طرف بتا دیا. ان کا یہی پلاننگ ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین. وہ تم کو مرتد بنانا چاہتی ہیں, بس وہ تم کو دین سے نکالنا چاہتی. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 101 میں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ صحابہ کیسے دین سے نکل سکتے ہیں, یہ صحابہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں, جبکہ صحابہ کے پاس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, صحابہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, یہ صحابہ دین سے کیسے پھر سکتے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کیا ہے صحابہ کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, کیسے صحابہ مرتد ہو سکتے ہیں جبکہ صحابہ کے پاس قرآن ہے, صحابہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ کے پاس کیا ہے حدیث ہے, یہ صحابہ کیسے مرتد ہو سکتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 101 میں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, کیسے صحابہ کفر کریں گے جبکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ, جبکہ ان پر کیا ہے تتلا تلاوت کی جاتی ہے, ان پر کن پر صحابہ پر, مطلب کیا قرآن. اس حال میں کہ تم پر کیا وَأَنْتُمْ, اس حال میں کہ تم پر تتلا علیکم, تم پر تلاوت ہے, تتلا مطلب قرآن, ان پر کیا ہے صحابہ پر قرآن نازل ہوتا تھا. آیات اللہ مطلب تتلا علیکم آیات اللہ, اللہ کی آیتیں کیا ہے ان پر نازل ہوتا تھا, مطلب صحابہ پر قرآن نازل ہوتا تھا. وفیکم رسول, اور صحابہ میں کیا ہے رسول ہیں, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ میں اور ساتھ میں کیا ہے ان پر قرآن بھی نازل ہوتا تھا. یہ صحابہ کیسے کیا ہے مرتد ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے نبی جب تک زندہ تھے تو کوئی صحابہ مرتد نہیں ہوئے. ہاں 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے مرتد, ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی لوگ مرتد نہیں ہوئے. جب تک ہمارے نبی زندہ تھے تو ہمارے کوئی صحابہ کیا ہے مرتد نہیں ہوئے سوائے 3. ایک ہے عبداللہ بن خطل, عبداللہ بن خطل جس کو ہمارے نبی نے کیا ہے فتح مکہ کے وقت کیا ہے قتل کرنے کا حکم دیا. عبداللہ بن خطل ہے اس کا نام. یہ کیا ہے اسلام لایا تھا بعد میں, کیا ہے ہمارے نبی کے زمانے میں کیا ہے صرف 3 لوگ کیا ہے مرتد ہوئے بس. لیکن کیا ہے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرتد نہیں ہو, مطلب ایک جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ کیا ہے مرتد ہوئے. ایک ہے عبداللہ بن خطل ہے, دوسرا عبداللہ بن سعد بن ابی السرح, عبداللہ بن سعد بن ابی السرح, یہ وہی لکھا کرتا تھا. ہمارے نبی جو آیت نازل ہوتی تو وہی لکھا کرتا تھا ہمارے نبی کے زمانے میں, لیکن بعد میں یہ دعویٰ کرنے لگا لوگوں کے پاس کہ وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے نعوذ باللہ. شروع میں اسلام قبول کیا, بعد میں کیا ہے کافر بن گیا. تو کیا ہے وہ بھی کیا ہے مطلب ہمارے نبی کے زمانے میں صرف 3 لوگ ہوئے, ایک عبداللہ بن خطل, دوسرا عبداللہ بن سعد بن ابی السرح, تیسرا مقیس. مقیس یہ بھی ایک تھا جو کیا ہے ہمارے نبی کے زمانے میں کیا ہے مرتد ہوئے. صرف 3 لوگ تھے, مطلب صحابہ میں کیا ہے کوئی ہمارے نبی کے زمانے میں کیا ہے مرتد نہیں ہوئے, صرف 3 کے علاوہ. لیکن ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کیا ہے کئی لوگ مرتد ہو گئے, کئی لوگ کیا ہے مرتد ہو گئے. وہی اللہ نے آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ وہ کیف تکفرون, کیسا صحابہ کیا ہے کفر کر سکتے ہیں. وانتم تتلا علیکم آیات اللہ, جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. مطلب جب کہ صحابہ کے پاس ہمارے نبی تھے, ہمارے نبی صحابہ کے پاس ہی صحابہ پر قرآن نازل ہوا, یہ صحابہ کیسے کیا ہے کفر کر سکتے ہیں. کوئی صحابہ کیا ہے کفر نہیں کرے, بلکہ 3 لوگ جو تھے نا بس وہی لوگ تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جو اللہ کی مطلب دین کے رسی کو مضبوطی سے تھام لے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ مطلب جو اللہ کی رسی مطلب دین کو, اگر کوئی دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم, یہی لوگ کیا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملے گی. اگر آپ دین کی طرف چلیں گے تبھی آپ کو ہدایت کی طرف آپ کو ملے گی. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, یعتصم مطلب مضبوطی سے تھام لینا. اللہ کے رسی کو اگر آپ مضبوطی سے تھام لیں گے تو تب آپ کو کیا ہے ہدایت ملے گی. فقد ہدی, وہ شخص کیا ہے ہدایت مل رہا. کس کو ہدایت ملے گا؟ جو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جو قرآن و حدیث کو تھامے گا, اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا. یہاں دیکھیے, یہاں جو اس وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ کی شرح میں اگر آپ دیکھیں گے, امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے, امام مالک رحمہ اللہ کا جو مشہور جو قول ہے, انہوں نے کہا کہ السفینۃ السنہ سفینۃ نوح, یہ جو سنت ہے قرآن و حدیث ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. یعنی کہ اس زمانے میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ آ گئے وہ بچ گئے, ہاں اس کے علاوہ تمام لوگ کیا نوح علیہ السلام کی قوم والے تمام لوگ کیا ڈوب کر مر گئے. یعنی کہ نوح علیہ, یہاں امام مالک فرماتی کہ جو قرآن حدیث ہے یہ کیا ہے سفینۃ نوح, نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. من رکبھا نجا, جو اس کشتی میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا اس دنیا میں. من ترکھا غرق, من تخلفھا غرق, ایسا کہ مطلب جو اس کشتی میں نہیں چڑھا وہ کیا ہے ڈوب کر مر گیا.
مطلب جو قرآن حدیث کو تھاما وہ کیا ہے؟ ہدایت پا لیا۔ دیکھیے یہاں ایک اور جو بات ہے نا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو قرآن و حدیث کو تھامے گا، اگر آپ کوشش کریں گے دین پر آنے کے لیے، فقد ہدی، تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ ہدایت نہیں ملے گی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو دین کو تھامے گا، فقد ہدی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ ہم یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کی دین ہے، ہم نہ باپ دادا کی دین میں نہیں، باپ دادا کی دین نہیں ہے، آپ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر آپ دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ تب آپ کو ہدایت دے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں مطلب تقلید میں چلے آ رہا ہے، چلے مطلب چلیں گے نہیں، اگر آپ کوشش کریں گے دین کو حاصل کرنے کے لیے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، بس ہمارے باپ دادا کی دین ہے، بس اسی پر چلیں گے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، قرآن حدیث کو تھامو، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ اسی وجہ سے کہ لوگ کیا آج کل قرآن حدیث کو لائٹ لیتے ہیں، وہ بس نماز پڑھ لینا ہے، روزہ رکھ لینا ہے، نہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر آپ قرآن و حدیث پر جمے رہیں گے، فقد ہدی، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ امت میں جو گمراہی جو پہلی ہے، بدعت جو پہلی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کو نہیں تھامنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ، جو قرآن حدیث کو تھامے گا اللہ تو اس کو ہدایت دے گا۔ اگر آپ قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے، یہی بدعتیں کیا ہے پروان چڑھے گی، یہی امت میں گمراہی کیا ہے پروان چڑھے گی۔ مطلب جتنے آپ قرآن حدیث سے دور ہوں گے، اتنا ہی زیادہ کیا ہے بدعتیں کیا ہمارے معاشرے میں پروان چڑھے گا۔ یہاں اللہ نے کیا یہی فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ آج کی